آج انشاءاللہ آیت 61 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب قیل لہم، یعنی بیسیکلی یہ ہوتا ہے ضربہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس یا فعل معروف. اس سے جو پیسو وائب بنتا ہے وہ بنتا ہے ضریبہ، اس کو عربی پروننسیشن میں ضریبہ کہتے ہیں. تو قالا جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ قاف واو لام ہے، یعنی قوالا، اور اس کا پیسو وائس ہونا چاہیے قویلا. تو قوالا پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، فلو میں آنے کے لیے بن جاتا ہے قالا، اور قویلا بن جاتا ہے قیلا. تو وَإِذَا قِيلَ یہ پیسو وائس ہے قالا کا. اور جب کہا جائے لہم ان سے، یہاں پر جو لام ہے وہ قالا کی پریپوزیشن ہے، صلہ ہے. تو اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کہا جائے ان کے لیے. پچھلی کلاس میں ہم نے ایک آیت میں کے لیے کا معنوں میں بھی استعمال ہوا تھا. تو عام طور پہ بہرحال اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ان سے. تو سے کی جگہ عربی میں لام زیر لی آتی ہے، اور یہ لیہم جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر لام زیر لی جو ہے اس طرح کے سٹرکچر میں زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، لہم ہو جاتا ہے. یہ وہ والی لام نہیں ہے جو ایمفسس والی ہوتی ہے. اور جب کہا جائے ان سے تعالو، تعالو بھی جو ہے یہ عین لام اور واو سے بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، تعالی جیسے ہے. تو جب عربوں میں یہ سسٹم تھا، جب صحرا میں جاتے تھے اور آگے راستہ یا پانی دیکھنا ہوتا تھا، تو ایک شخص ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھتا تھا ادھر ادھر کہ کدھر ہے پانی، اور اس کے بعد وہ جو اس کے ساتھی نیچے موجود ہوتے تھے انہیں کہتا تھا تعالو، آ جاؤ، یعنی لفظی مطلب چڑھ آؤ، اوپر آ جاؤ. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں فلیٹ ہوتے ہیں، تو اکثر فلیٹس کی بلڈنگ ایسے ہوتی ہیں کہ گراؤنڈ فلور پہ تو کوئی گھر نہیں ہوتے، سارے فلیٹس فرسٹ فلور آنورڈ ہوتے ہیں. تو اگر کسی سے کہنا ہو کہ جی ہمارے گھر آئیں چائے پئیں، تو کہتے ہیں اوپر آ جائیں. تو اوپر آ جائیں کا مطلب ہوتا ہے کہ آ جائیں. تو یہ پھر صحرا میں وہ رہتے تھے تو ان کا محاورہ بن گیا. تو تعالو کا بنیادی مطلب پھر یہی بن گیا کہ آؤ. اور جب کہا جائے ان سے کہ آؤ الا ما انزل اللہ، اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. یہ پچھلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ وہ لوگ فیصلہ کرنے والا منصف حکم بناتے ہیں طاغوت کو. تو ان کی دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ادھر آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، ان سے فیصلہ کرواؤ. رأیت المنافقین، تو تو دیکھے گا منافقین کو. رآ اس نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا. اذا کی وجہ سے پھر اس کا اس طرح جواب شرط میں ترجمہ ہو جاتا ہے. تو تم دیکھو گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا. اب یہ جو صدود ہے نا، یہ سدو کا مصدر ہے which is سواد دال دال. تو یہ اس طرح جب مصدر آتا ہے تو اس سے ایک ایمفسس سا ہوتا ہے کہ ایسے سدود کرتے ہیں آپ سے جیسے سدود کیا جاتا ہے. اور صد کا مطلب دونوں طرح سے ہوتا ہے. اس کا مطلب کسی کو روکنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب خود رک جانا بھی ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ رکنے کے معنوں میں ہے. اور ان کا آپ سے رکتے ہیں، مطلب یعنی آپ کی طرف نہیں آتے. ان کو بلایا جاتا ہے آپ کی طرف، لیکن وہ آپ سے کترا جاتے ہیں جیسے کہ کترایا جاتا ہے. تو یصدون ان کا صدودا، جو منافقین ہیں جب ان کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس سے فیصلہ کرواؤ، تو اس سے کترا جاتے ہیں.
کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم فلاں جگہ سے فیصلہ کریں گے، فلاں کتاب پڑھ لیں، فلاں لا دیکھ لیں، ہمارے ملک کا قانون تو ایسا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ہر معاملے میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آج کے دور میں ہمارا تھوڑا سا کام مشکل ہے، اس دور میں تو بہت آسان تھا، اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، تو آپ حکم بتا دیتے تھے۔ اب ہم قرآن سے دیکھیں گے جو اللہ نے اتاری کہ اس میں کیا فرمایا گیا ہے، اور ہم صحیح حدیث سے چیک کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ بنیادی ٹول ہے جس سے ہم اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرضی جتنا مرضی بڑا ہستی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بادشاہ ہو، ان کا فرمایا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی بھی ہستی کو حیثیت دیتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ منافقین والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو تم دیکھتے ہو منافقین کو کہ وہ تم سے کترا جاتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ آپ سے کترا جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ، تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اذا، اس وقت، یعنی پیچھے اذا آیا تھا شرطیہ کے طور پہ کہ جب کہا جائے، اب یہ اذا آیا ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ظرف، یہاں ویسے یہ ظرف زمان کے طور پر ہے، یعنی زمانے کے، یعنی اس وقت کیا ہوگا جب اصابتہم مصیبتن، اصابہ جو ہے یہ سواد واو اور بے، صابہ یسیبو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے اترنا، بارش کے پڑنے کے لیے بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو باب افعال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک نشانے پہ جا کے لگتا ہے، تیر اگر ٹھیک نشانے پہ لگے تو اس کے لیے اصابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اسلم یسلم ہوتا ہے، اس طرح اصابہ یصیبو ہوتا ہے، اور اصابہ یصیبو سے جو فائل بنتا ہے نا وہ بنتا ہے مصیبن، جیسے مسلمن ہوتا ہے ایسے مصیبن ہوتا ہے، اور مصیبتن ہوتا ہے۔ تو مصیبتن ایسے تیر کو کہتے ہیں جو ٹھیک نشانے پہ آ کے لگے تھے، ایسی ناگہانی آفت کو کہتے ہیں جو آپ کے اوپر آ پڑے۔ تو جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بیما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے اپنے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ان کی پاداش میں جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت جب منافقین سے یہ کہا جاتا تھا اور وہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور اپنے جہاں مالی فائدہ، ذاتی فائدہ ہوتا تھا، یہودیوں میں بس چلے جاتے تھے فیصلے کروانے کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آنا تھا، اور اس آیت میں شاید اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ جب اسلام نے طاقت پکڑ لی، یہود کی طاقت کمزور ہوگی، ان کے قبیلے ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے شروع ہو گئے، تو اب دوسری طرف مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ منافقین سے بھی سختی کرو۔ یہ آگے سورہ توبہ میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، جو 9ویں سورت ہے۔ تو اس وقت اب منافقین کے پول کھلنے شروع ہو گئے تھے، یعنی یہ بات تو غالباً غزوہ احد کے بعد کی ہے جو یہ آیات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی منافقین کا اندازہ کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کے پول زیادہ کھلنے شروع ہو گئے، تو اب ان کو پھر یہ پریشانی پیدا ہونی شروع ہو گئی، وہ یہود ان کی سرپرستی نہیں کر رہے تھے اور مسلمان بھی ان کا محاسبہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر کیسا ہوگا جب آئے گی ان کے پاس مصیبت، اور پھر اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے، ثم جاؤگا، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس،
यहलिफून बिल्लाहि, हलफ उठाते हुए, कसमें खाते हुए अल्लाह की। इन अरदना इल्ला इहसानुम व तौफीका, इन जब इस तरह आए और बाद में इल्ला हो तो इसका फिर मतलब होता है नहीं। नहीं हमने इरादा किया मगर एहसान का और तौफीक का। एहसान मतलब बेहतरी, मामलात को बेहतर करने का, और तौफीक का मतलब होता है साजगारी, मुवाफकत। जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इसका ही मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए सिचुएशन को साजगार बना दे, हमारे नफ्स को हमारे साथ मुवाफकत कर दे कि हम बेहतर अमल कर सकें। तो इल्ला इहसानों व तौफीका, कि वो आके कस्में खाएंगे कि हम तो उनके पास बस इसीलिए जाते थे कि तलक़ात बेहतर रहें, उनके साथ मोहब्बत कायम रहे, और हमारा कोई ज़रा सुलह सफाई हो जाए, हालात मामूल पर आ जाएँ, जो हीटेड एटमॉस्फेयर है थोड़ा, हमारा तो असल मकसद ये था। हम और आके कस्में खाएँगे इसके ऊपर कि हमारी तो और कोई नीयत नहीं थी। तो उस वक़्त की पेशन गोई यहाँ की जा रही है। इसमें एक चीज़ और समझने वाली ये है कि जब रियासत के ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ या किसी गिरोह के साथ दुश्मनों वाले हों, और उस रियासत के कुछ लोग उनके साथ इस तरह की पींगे बढ़ा रहे हों, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पे हमारी अगर इंडिया से सख्त दुश्मनी चल रही है और कोई एक गिरोह हो जो कोई कम्युनिस्ट पार्टी बन जाए या कोई पार्टी बन जाए जो इंडिया के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हो और उनके वो फैसिलिटेट कर रही हो, तो ये चीजें नहीं हो सकती, ये अलाउड नहीं है। उस वक़्त हिकमत के तहत शुरू के पीरियड में जो भी मुनाफिकीन की हरकतें थी, उनको बर्दाश्त किया गया। फिर जब सिचुएशन बेहतर हो गई, तो ना यहूद के साथ नरमी रवा रखी गई और ना मुनाफिकीन के साथ। فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، پھر کیسا ہوگا وہ وقت جب پہنچے گی انہیں کوئی مصیبت ان کے اعمال کی پاداش میں، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا تو ارادہ نہیں تھا مگر بہتری کا اور سازگاری کا۔ اچھا، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اپنی ذرا سی گرامر کو اگر ریوائز کریں، تو مصیبت جو ہے یہ رفع میں ہے کیونکہ یہ اصابت کا فائل ہے۔ ایدیہم بھی ایکچولی رفع میں ہے، اس کی شکل کیونکہ ایسی رہتی ہے تو پتہ نہیں لگ پاتا۔ پھر اللہ جو ہے یہ جر میں ہے کیونکہ اس سے ساتھ بے آیا حرف جر۔ احساناً اور توفیقاً یہ دونوں منصوب ہیں کیونکہ یہ اردنا کے مفعول ہیں۔ اب یہ رفع، نصب، جر، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کیونکہ ترجمہ آپ صحیح تب ہی کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑی گرامر آپ کو آتی ہے۔ اور میں اس کو ذرا سا ریویژن کر دیتا ہوں، بالکل ہلکی سی۔ یہ تینوں فارم جو ہیں روزمرہ کی اپنی جو جتنی عربی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہم محسوس بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو فرق کہہ رہے ہیں، اذان میں فرق ہے، یہ والا صحیح ہے یا وہ والا صحیح ہے، کئی دفعہ مجھ سے لوگوں نے سوال بھی کیے۔ تو مثال کے طور پہ کلمے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر دو پیش ہیں۔ اذان میں آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر دو زبر ہیں۔ اور درود شریف میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں زیر آ گئی ہے۔ اب ایک جگہ پیش ہے، ایک جگہ زبر ہے، ایک جگہ زیر ہے، تو یہ سوال پیدا ہونا کہ ایسا کیوں ہے، اس کا معلوم ہونا، اس سے انسان بہتر ترجمہ سمجھ سکتا ہے۔ اور جب واحد استعمال ہوتا ہے اس میں ذرا یہ آسان ہے، کامن کوئی 80% جو اسم ہے وہ جب واحد استعمال ہوتے ہیں تو اس میں پیش رفع میں آتی ہے، زبر نصب میں آتی ہے، اور زیر جر میں آتی ہے۔ یہاں پر کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جملہ ہے جس کا مبتدا ہے محمد اور خبر ہے رسول اللہ،
تو اس لیے یہ رفع میں ہے. یہاں پہ اسی جملہ کے شروع میں انا لگ گیا، تو انا اپنے بعد آنے والے اسم کو یا مبتدا کو نصب دیتا ہے، تو یہاں زبر آ گئی. یہاں پر یہ حرف جر آ گیا اعلیٰ، تو اس کی وجہ سے محمد کے اوپر دو زیر آ گئی. تو یہ چیز ذرا نوٹس کیا کریں، جب بھی کسی بھی آیت میں کوئی بھی اسم یوز ہو رہا ہے، اس کے اندر جو بھی زیر زبر پیش آخری حرف کے اوپر استعمال ہو رہی ہے سنگولر کے اندر، تو اس کو تھوڑا سا فوکس کیا کریں، آہستہ آہستہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو امت کی خیر خواہی تھی، ہم تو سازگری پیدا کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم جا جا کے یہودیوں سے ملتے تھے اور ان سے اپنے فیصلے نہیں کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل میں یہ منافقت کا فساد ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے جو انہیں اسلام کی طرف یکسو نہیں ہونے دے رہا. اور وہ اس چکر میں ہے کہ اگر یہود اور کفار جو ہیں وہ کہیں فتح مند ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر مسلمان اس وقت ہیں تو ان کے ساتھ تو ہم ہیں ہی، تو اسلام تو ہم نے قبول کر ہی لیا ہے بظاہر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور انہیں واعظ کیجئے. واعظ کے اندر ویسے ایک تھوڑا سا ڈانٹنے کا عنصر شامل ہوتا ہے جو عربی میں واعظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیے ان سے فی انفسہم، ان کے بارے میں، قولم بلیغا، بلیغ قول، ایسی بات جو پہنچ سکے، جو دل کے اندر اتر جائے، جو دل میں دھس جائے. یعنی یہاں پہ یہ تھوڑا سا اسٹرانگ سینس میں سوال ہوا ہے کہ ان سے ایسے طریقے سے بات کرو کہ ان کے دلوں کے اندر ذرا ڈر پیدا ہو، اور وہ تھوڑے جس کو کہتے ہیں نا انسان بننے کی طرف آئے، اور اس طرح کے بہانے بند کر دیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. جب لوگ ایسی حرکتوں پہ، اوپن حرکتوں سے جب باز آ جاتے ہیں، تو اس کا پھر میرے خیال میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں نا، وہ بہتر مسلمان بن جاتی ہیں. کچھ ان کو بھی ایمان کی روشنی ملنے کا چانس پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے معاشرے کے اندر جو ہماری آؤٹ لک ہوتی ہے، جو جس طرح ہم مینٹین کرتے ہیں، چاہے اگر اندر سے مثال کے طور پہ ایک آدمی بے ایمانی کرتا ہے لیکن معاشرے کے سامنے ایماندار بن کے رہتا ہے، تو ہے تو یہ منافق ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اوپن بے ایمانی کرنی شروع کر دے گا نا، تو پھر اس کے واپس آنے کے چانسز اور کم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اوپنلی شراب پینی شروع کر دے تو اس کے شراب چھوڑنے کے چانسز اور کم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی غلط کام انسان کر رہا ہو، اگر وہ دھڑلے سے کر رہا ہے، گالیاں بکتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو اس میں پھر چانسز رکھ. لیکن اگر وہ معاشرے کے سامنے اپنا ایک فیس مینٹین کرتا ہے، اور پھر جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی دو نمبری کرتا ہے، کوئی چور بازاری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے جو ہے تو غلط، لیکن پھر بھی there is some chance. تو اس لیے اسلام میں جو اوور آل معاشرے کی آؤٹ لک ہے، اس کے اوپر ایک ایمفیسس ہے. لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ریاست ان سے گھروں کے اندر چھاپے مار کے اور کود کود کے چیک نہیں کرے گا کہ کتنے گھر میں شراب رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ان جنرل. لیکن باہر اگر لوگ پی رہے ہوں گے تو وہاں پہ لوگ ریاست اس کو کرب کرے گی. وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں جو دیکھیں یہ شراب تو جس کو چاہیے ہے اس کو تو مل ہی جاتی ہے، حکومت نے ایسی پابندی لگائی ہوئی ہے، ہماری تو ٹوریزم اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ان کو اب اس طریقے سے ذرا ڈانٹیں کہ اب وہ اپنی حرکتیں سدھار رہے. اب ان کو پتہ لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی غلطی پر گرفت فرماتے تھے تو آپ اتنے نرم اور شفیق طریقے سے کرتے تھے کہ اشارہ فرماتے تھے، ان سے ڈائریکٹ تو ڈانٹتے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو. لیکن اب یہ منافقین کی جو حرکتیں تھی، جو ان کی ڈھٹائی تھی، اس کی وجہ سے یہ غالباً ہدایت ہو رہی ہے کہ اب ان کے ساتھ مزید نرمی کا موقع نہیں ہے. اب ان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے کہ یہ آپ کا اچھا برا ہے، اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سمجھ جائے، نہیں تو پھر جو ایکشن ہے وہ عنقریب ہو سکتا ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا.
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یا ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان سے راز کیجئے اور ان کو سمجھائیے، اور ان کے بارے میں ان سے دل میں اتر جانے والی بات کی۔ وما ارسلنا من رسول الا، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، نہیں، جو اور کیا۔ جب الا آ جائے تو پھر ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر لیطاع، یہ بھی پیسو وائس ہے، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، خوشی خوشی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں تشریف لاتے کہ ان کی رسالت پر ایمان لیں اور اطاعت کسی اور کی کرتے رہیں۔ یہ رسولوں کو آنے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قانون رسول اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، سب قوانین چھوڑ کر اس قانون کی پیروی کی جائے، سب کا حکم چھوڑ کے جو اللہ کی طرف سے وہ احکام آپ تک پہنچاتا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر رسول کا رسول ماننے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور باتیں مان رہے ہوں آپ شیطان کی، حکمران کی، اپنے نفس کی۔ یعنی ایک تو جبر میں آپ سے کوئی بات منوا لے، وہ تو کیس فرق ہے، لیکن اپنی رضا اور اپنی خوشی سے آپ باتیں مان رہے ہوں کسی اور کی، اور رسول کی کو بہت مانی نہ، تو یہ رسول پر ایمان نہیں، یہ پھر ایک جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اسی لیے بھیجتے ہیں، جتنے بھی رسول آئے اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ انہم، اچھا، اور یہ جو اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، مطلب اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا مقصد کہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں ہے۔ وہ تو اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اکیلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ جو اللہ نے حکم ہم تک پہنچائے ہیں وہ رسول کے ذریعے پہنچائے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرشتے نہیں ہمیں بھیجتا، اور ویسے فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، وہ بھی پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے رسول کی اطاعت اگر کی تو ایکچولی ہم نے خدا کی اطاعت کی، اور کسی کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم نے مثلا اولو الامر کی اطاعت کر دی جس کا پیچھے حکم تھا، تو یہ خدا کی اطاعت کے مترادف ہے، نہیں، وہ اس کے مترادف نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اور جب اختلاف ہوگا تو ہم اللہ اور رسول کی طرف اس معاملے کو واپس لے کے جائیں گے۔ رسول کی اطاعت جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا رسول آپ سے جو بات کہے گا، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بات غلط ہو سکتی ہے، وہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے، اس بات میں کوئی ذاتی خواہش کا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ تصور کر لیا تو پھر آپ کو مطلب آپ نے ان کو اللہ کا نبی مانا ہی نہیں، آپ ایمان لائے ہی نہیں۔ تو جب رسول پر ایمان لے آئیں گے تو یہ اس کا نیچرل نتیجہ ہے کہ جو کچھ رسول نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو کچھ رسول نے فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، تو بنیادی طور پر وہ اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ایسا کیوں نہ ہوا، یعنی اب یہ لو کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہوتا، اگر، اور اگر جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، جاؤ کا تو وہ آتے آپ کے پاس، اور اگر جب کہ یہ صورت تھی کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، تو اگر وہ آتے، یعنی یوں بنے گا، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تو اگر وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور استغفار کر لیتے اللہ سے، معافی مانگتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول، یعنی رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لوجد اللہ، تو وہ یقیناً پاتے، وجد یدیدو وجودن، کسی چیز کا پانا، موجود ہونا، وہ پاتے اللہ کو تواب رحیمہ، تواب اور رحیم۔ تواب انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا
بہت زیادہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا. تو وہ اللہ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اگر وہ آتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، یعنی ایک طرح سے ان کی سفارش ہو جاتی دعائے مغفرت کے ذریعے. تو پھر یہ ایسا ہوتا یقیناً اس کا بہت زیادہ امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا، ان پر رحم فرما دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ تک آ جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں اور سچے دل سے اس سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور ان پر رحمت فرماتا ہے. تو جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے تو حضور کے پاس آ جاتے تھے اور وہاں پر حضور سے بھی درخواست کرتے تھے ہمارے لیے دعا کرو. اب وہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے لیکن توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کا وعدہ اپنی جگہ موجود ہے. تو آج بھی کوئی شخص جس کی خواہش ہوگی وہ اللہ کے حضور جائے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کر دے گا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر جب انہوں نے ظلم ڈھایا اپنی جانوں پر وہ آتے آپ کے پاس بس معافی مانگتے اللہ سے اور رسول ان کے لیے معافی مانگتے تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، بڑا مہربان. فلا وربک، پس نہیں. یہ جو واو ہے اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. واو قسمیہ جب بھی آئے گی تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کے اوپر جر ہوگی. مثلا والعصری میں قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی تو رے کے نیچے زیر آتی ہے. تو یہ نشانی ہے واو قسمیہ ہونے کی. اس لیے یہ جو نصب جر رفع اور جو بھی گرامر کی دیگر چیزیں ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم درست ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں. اور قسم ہے آپ کے رب کی، اور یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے کہ آپ کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور یہ اس جو آیت آ رہی ہے اس کی امپورٹنس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر یہ بات کرتے ہیں لا یؤمنون. تو یہ ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، وہ مومن نہیں ہے، پس نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حاکم مان لے، حکم مان لے. یہ اس کا باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منصف تسلیم کر لینا. تو یہاں تک کہ آپ کو حاکم مان لے فیما شجر بینہم، اس چیز میں جو ان کے بیچ میں شجر ہوا. شجر ویسے کہتے ہیں درخت کو. درخت جب اگتا ہے تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ مختلف اطراف میں جاتی ہیں. تو اسی سے پھر لفظ شجر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، مختلف ہونا، کوئی نزاع ہونا، جھگڑا ہونا. تو جب تک یہ آپ کو اپنے معاملات میں، اختلافات میں اگر اپنا حکم تسلیم نہیں کرتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حرج، کوئی تنگی. مما قضیتا، مما ہو گیا من پلس ما، مما اس سے جو قضا فیصلہ ہو جانا، قاضی فیصلہ کرنے والا. قضیتا جو آپ نے فیصلہ کیا، آپ کے فیصلے کے اوپر دل میں تنگی تک نہیں پیدا ہوتی.
وَيُسَلِّمُ تسلیما، یہ ویسے تو سین لام اور میم اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی میں ہونا، پھر اس سے جو باب افعال ہے اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلامتی دینا، کسی کا فرما بردار ہونا، اور اس سے پھر جو باب تفعیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے سپرد کرنا، تو یعنی وہ بھی فرما بردار ہونے کے سینس میں کہ یسلمو تسلیماً، وہ سپرد کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں جیسا کہ کرنا چاہیے، یعنی مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں، دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس کیے بغیر، آپ کے ہر اس فیصلے کی جو بھی ان کے اندر اختلافات ہوں، تو یہ لوگ مومن ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے جو بھی فیصلے ہیں ہم ان کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو کیا ہمیں خوشی خوشی عمل کر لیتے ہیں، یا ہم انکار کر دیتے ہیں، یا عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں دل میں تنگی ہوتی ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا پھر زکوٰۃ دینی پڑ گئی، اب میرے پاس تو اتنے مال ہے مگر میری آمدن تو کم ہے، اس سال تو مجھے پروفٹ نہیں ہوا، اب مجھے پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ مجھے کیوں حکم مل گیا، یہ نماز کے لیے جانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، نیند توڑنی پڑے گی فجر کے لیے، اور دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے، تو اگر یہ سچویشن ہے تو پھر اپنی ایمان کی خیر منائیں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پس نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں یہاں تک کہ یہ آپ کو منصف مان لیں، حکم مان لیں اپنے نزاعات میں، پھر نہ پائیں اپنے دل میں کوئی تنگی اس چیز پر جو آپ فیصلہ کر دیں، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ اور یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ چیز تھی، لیکن اس آیت کا حکم آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول جو کچھ لے کے آئے ہیں، جس طریقے پر آپ نے عمل کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اب وہی طریقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اس کو کوئی سند مانے یا نہ مانے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس طریقے کی جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کے اوپر ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے، اپنی خواہش نفس کو اس کے تابع کر دیں گے تو اپنے آپ کو مومن سمجھیں، زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے اپنے آپ کو مومن مت سمجھیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر ان اقتلوا انفسکم، ان کے، اب آگے کیونکہ یہ جزم تھی تو جوڑنا تھا تو یہ پھر جزم کی جگہ یہاں زیر آ گئی، ان اقتلوا۔ اچھا جی، یہ ایک مسز بخاری ہیں ہماری پارٹیسپینٹ، ان کو کووڈ ہو گیا ہے، اور انہوں نے سب سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسز بخاری کو بھی شفا عطا فرمائے، اور بھی جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور سب لوگ اس کی احتیاط بھی کریں۔ اب کیونکہ نسبتاً کیسز کم ہو گئے ہیں تو اب ذرا لوگوں نے پھر احتیاط چھوڑنی شروع کر دیا ہے۔ اس کی احتیاط کریں، اپنی جان بچانے کے لیے بھی احتیاط کریں اور دوسروں کی جان کے لیے بھی احتیاط کریں۔ اگر کسی کو بہت بہادر ہے اور اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو وہ تو چلو اس کی مرضی ہے، دوسروں کی جان کا تو خیال رکھیں۔ آپ جا کے کہیں سے کووڈ کانٹریکٹ کریں گے، آگے کسی اور کو پہنچائیں گے، تو اس پہ احتیاط کریں۔ اب اللہ نے چاہا تو کچھ عرصہ لگے گا، یہ وبا ختم ہو جائے گی، اتنا عرصہ ذرا تھوڑے میل جول کے اندر
فاصلہ قائم رکھیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنے کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ جائیں اور موٹر وے پہ 200 کی سپیڈ سے الٹی سمت سے گاڑی چلا دیں۔ اللہ پہ توکل کے لیے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا ضروری ہے، اگلا سٹیپ ہے اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اونٹ کا گھٹنا باندھ لیا تو آپ پکے ہو جائیں گے، ہاں جی اب تو گم ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گھٹنا تو نہ باندھیں اور صرف اللہ پہ توکل کر لیں اور آپ کا اونٹ وہیں پہ کھڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا ہے اسباب کو بھی اختیار کرنے کا، اور خود ہی حکم دیا ہے اس کے اوپر آخری فائنل توکل اسی پہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ مسز بخاری کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ ان اقتلوا انفسکم، اگر ہم ان پہ یہ لکھ دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو، قتل کرو اپنے آپ کو مطلب یہ نہیں اپنے ساتھیوں کو۔ غالباً یہ جن منافقین کی بات ہو رہی ہے یہ پہلے یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے بہت سارے، تو اب ان کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، یا منافقین اگر یہودیوں سے نہیں ہوئے تو ادھر انصار سے ہوئے تھے مسلمان، تو انصار میں پھر سارے مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ تو اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرو تو ظاہر بات ہے ایک مشکل بات تھی، اور جو وہ منافق ہوتا ہے وہ پھر اس کو ان کے لیے عمل کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا۔ او اخرجوا من دیارکم، یا نکلو اپنے گھروں سے، اس میں بھی دیکھیں اگر یہ ہوتا نا نکالو تو پھر تو ہوتا اخرجو، یہ ابھی خروجو ہے، نکالو ہوتا ہے اخرجو، اس کا سٹرکچر ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہے اخرج، تو نکل، اخرجو تم سب نکلو۔ اب یہ کیونکہ پیچھے سے واؤ سے جوڑنا تھا تو پھر یہ والی الف جو فعل امر کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، یہ جڑ جاتی ہے، اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو نہ کرتے ایسا مگر ان میں سے تھوڑے، اگر یہ حکم ان کو دیا جاتا۔ بیسیکلی جو مہاجرین مکہ تھے ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا، وہ اس پہ پورے بھی اترے، اپنے گھروں سے بھی نکلے، ہجرت کی، اور اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو انہوں نے اپنے ہی بھائیوں سے، باپوں سے، چچاؤں سے، کزن سے انہوں نے جنگ بھی کی، تو وہ تو پکے مومن تھے، انہوں نے تو اس پہ پورے اترے۔ جو منافقین تھے مدینہ میں، یعنی مدینہ میں بھی سچے مومن بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اب ذکر منافقین کا ہو رہا ہے، ان سے اگر ایسا کہا جاتا تو بہت کم ہوتے جو ایسا کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ایسا کرتے جس کی انہیں ہدایت کی جاتی، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی۔ اشد تثبیتا، اشد یہ افعال التفضیل ہے، افعال التفضیل اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اچھا زیادہ کیا، شدید، کس چیز میں شدید، تثبیتا، تثبیتا جو ہے سے بے اور پے، ثبات، ثبات جیسے اردو میں ہوتا ہے ثابت قدمی ہوتا ہے جیسے، تو یہ چیز زیادہ ثابت قدم کرنے والی ہوتی، ان کے قدم جمانے والی ہوتی اگر وہ اس بات کو مانتے جو ان کو حکم دیا جاتا۔ لیکن بہرحال مدینہ میں یہ حکم دیا ہی نہیں گیا اور اس کی نوبت نہیں آئی۔ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر ان کو حکم دیتے ہم، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو، یا نکلو اپنے گھروں سے، چھوڑ دو اپنے گھروں کو، تو نہ کرتے ایسا مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر وہ کرتے وہ چیز جس کی انہیں ہدایت کی جاتی تو ان کے لیے بہتر ہوتی یہ بات اور زیادہ ثابت قدم کرنے والی ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم یقیناً انہیں دیتے
اپنے پاس سے، لدن ہوتا ہے کسی کے پاس، اور یہ نون زبر نا جب اس سے جڑ گیا تو یہ لدن نا ہو گیا، یہ پھر نون پر شد آ گئی، بہت بڑا اجر۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی برکتیں ہیں کہ اگر وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہوتی، اور اس میں صرف ان کو تکلیف نہ ہوتی، یہ کوئی تباہی اور خودکشی کا راستہ نہ ہوتا، بلکہ اللہ کے لیے کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خاص اپنے پاس سے اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں ضرور دیتے خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم یقیناً انہیں ہدایت دیتے صراطً مستقیمہ، سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ جب انسان شک کو چھوڑ دے، جب انسان اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دے اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر لے، پھر اس کے سامنے سیدھا راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ سیدھا راستہ ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ اگر اللہ کے حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کے نہیں ہم نہیں کسی سے غصہ کرتے، لوگ اگر کوئی اونچ نیچ کر بھی لیتے ہیں تو ہم جنرلی آپ اس سے درگزر کر دیں، ان کو سپیس دیں، ان کو حسن زن رکھیں کہ نہیں آپ گئے کسی کے گھر اور انہوں نے آپ کو صحیح سے انٹرٹین نہیں کیا، تو بجائے ناراض ہونے کے، کینہ رکھنے کے، غصہ رکھنے کے، آپ سوچیں گے شاید کو مجبوری ہوگی، کسی پریشانی میں ہوں گے، جنرلی تو ظاہر ہے ایسے نہیں کرتے ہیں، ہمیں اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، آج نہیں کیا، کوئی مسئلہ ہوگا، آپ اچھا گمان رکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو جب آپ خدا کے حکم پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگ لوگ بھائی اسی ایڈے مومن نہیں ہوں، ساڑھ کو ایڈا بھی نہیں کیتا جاتا، وہ جو اتنا بھی نہیں کیا جاتا ایکچولی، وہ جب آپ اس رستے پہ چلتے ہیں تو آپ پتہ لگتا ہے وہ زیادہ آسان ہے، پھر دل کے اندر جلن نہیں ہو رہی ہوتی، بلڈ پریشر بڑھ نہیں رہا ہوتا، پسینے نہیں آ رہے ہوتے تھے، غصے سے منہ لال نہیں ہو رہا ہوتا، آپ ایکچولی پورے سکون ہوتے ہیں جب آپ کسی کے متعلق اچھا گمان رکھ دیتے ہیں، اس کو سپیس دے دیتے ہیں، اس کے خلاف کو کینہ نہیں رکھتے۔ جب آپ صبح شام بیٹھے یہ سوچتے رہتے ہیں فلاں نے میرے سے یہ کیا، فلاں نے مجھ سے یہ کیا، فلاں نے میرے سے یہ کیا، وہ کتنا برا، وہ اس سے بھی برا، اور میں نے تو اتنا اچھا کیا، اور میں نے تو ان سے کبھی اتنی زیادتی کی، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو پتہ لگے گا آپ کی اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کسی کو بھی آپ کی طرز عمل کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی اگر آپ کسی سے روڈ ہوں گے، بدتمیزی کریں گے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو خود پہنچے گی۔ تو جو بھی ہم، یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، جب ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو سیدھا راستہ سمجھ آ جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، فیملی کے لحاظ سے بھی، اپنی فزیکل لحاظ سے بھی، اور دین کے لحاظ سے بھی، سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے، ہر طرح سے آسانیاں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں میں بھی جو اشفاق صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ لوگ ہوں گے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے پہلے، اب تو انگریزی میں کارڈ آتے ہیں نا، پہلے آتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا مع اہل و عیال، اور بعض اوقات اس میں غلط لکھا ہوتا تھا بما اہل و عیال، کیونکہ بے کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے اور مع کا بھی ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تو ڈبل ہو جاتا تھا اننیسیسریٹی، تو مع ساتھ، وہ ساتھ ہوں گے اللہ دینا ان کے، یعنی دیکھیں ریوارڈ کیا ملے گا اللہ اور رسول کی اطاعت کا، کہ آپ کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، ایسے لوگوں کی میت ملے گی، ایسے لوگوں کی رفاقت ملے گی جن میں نبی ہوں گے، والصدیقین، اور صدیق ہوں گے۔ اب کیسے نبیوں کی رفاقت ملے گی؟ نبیوں کی رفاقت ایسے ملے گی کہ جب قیامت میں پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کے قریب کہیں رہنے کی جگہ ملے گی،
اور کتنی ہم لوگوں کو خواہش ہے اور کتنی محبت ہے کہ ہم مدینے میں ہوں اور مدینے کی گلیوں پہ کچھ لوگ مثلاً جو جوتے اتار کے چلتے ہیں، اتنی محبت ہے. تو سوچیں کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے. یعنی جب ایک انسان کو حسرت بھی پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، اور اس دور میں اگر ہوتے تو آپ سے ملاقات کرتے. اور کیا کیا انسان اپنے ذہن میں امیجنیشن کر سکتا ہے. تو کتنا آسان طریقہ ہے، اللہ رسول کی بات مانو، وہاں جا کے اللہ کے رسول سے مل لو، وہاں پہ روز جا کے ملو جیسے مدینہ میں لوگ ملتے تھے، پھر ویسی رفاقت حاصل کر لو. بس صدیقینہ اور صدیقین کی رفاقت ہوگی. صدیق جو ہے نا، اس میں بھی یہ شد ہے نا، تو اس میں ایمفیسس ہے، بولے نہیں بہت ہی سچا راست بات، جس کے اندر صداقت اور حق پرستی جو ہے نا کمال کے درجے پہ ہو. جو بھی کام کرے صحیح کرے، جب بھی ساتھ دے انصاف کا ساتھ دے، اور اگر کوئی چیز انصاف کے خلاف ہو، حق کے منافی ہو، تو پھر اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، کمزوری بھی نہ دکھائے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ مجھے پر وحی اتری ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت ابو بکر نے سوچا تک نہیں. اور حضور فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی یہ بات بتائی اس نے کچھ وقت لیا سوچنے کا. حضرت ابو بکر نے تو ذرا برابر تامل نہیں کیا اور انہوں نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا. بس شہدا، اور شہید، یعنی شہید وہ بھی جن کو ہم شہید کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں. اور شہید ویسے ایک درجہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. اس کا ایمان اتنا سچا ہوتا ہے کہ اس کا ہر عمل اس چیز کی گواہی دیتا ہے. اور جو پھر اس میں یہاں تک پہنچ جائے کہ اپنی جان دے دے، وہ پھر ایک طرح سے اس کی گواہی کو انشور کر دیتا ہے، جان دے کے ثابت کر دیتا ہے. اور صالحین، اور صالح لوگ، نیک لوگ. تو اللہ رسول کی اطاعت کریں، قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے رفاقت میں آپ پہنچ جائیں. اور یہ رفاقت کیسی ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. اور کتنے اچھے ہیں یہ رفیق، کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے. اور کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق. ذالک الفضل من اللہ. ذالکہ جب ٹیکس میں آتا ہے تو پیچھے والی بات کی طرف ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور کافی ہے اللہ علیمًا. کس چیز میں کافی ہے؟ جاننے کے لیے کافی ہے. اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، اس کی یہ اسپیسیفائر ہے، تمیز جسے کہتے ہیں. تو اللہ کافی ہے اس کا جاننے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کفایت کرتا ہے. حقیقت کے جاننے کے لیے اللہ کا علم ہی کافی ہے. جو لوگ ہجرت کریں، جہاد کریں اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو اس کا اجراً عظیمہ بھی ان کو عطا فرمائے گا. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے حقیقت جاننے کے لیے، لوگوں کی تعداد جاننے کے لیے. چلیے اب کوشچنس پہ آتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک یہ سوال تھا کہ ڈاکٹر سراج صاحب نے تو یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکس ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک لنک پہ بھیجا تھا ان کی ویڈیو کا، وہ پھر میں نے پوری ویڈیو بیٹھ کے سنی تھی. اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اسلامی جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی پراپرٹی اور پروڈیوس پہ ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے بیان کیا کہ وہ کتنا بہتر ہے یہ ٹیکس.
جو پراپرٹی پہ 2.5% ہے اور پروڈیوس پہ 5 یا 10% ہے، اور 7 ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ان پہ جو ٹیکس ہے وہ فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی ہم نے 2.5% یا 5% دینا ہے یا 10% دینا ہے. اچھا، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو آج کل کا انکم ٹیکس کا نظام ہے یہ تو ایک لامتی نظام ہے، تو وہ بھی اس میں مینلی نگیٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں اس کو حرام تو نہیں کہتا لیکن ہے ویسے یہ بڑا لامتی نظام. پھر انہوں نے جس ٹیکس کی اگزامپل دی تو انہوں نے مثلاً امپورٹ ایکسپورٹ پر ٹیکس کی بات کی اور جزیے پہ ٹیکس کی بات کی، یعنی جو جزیہ ہوتا ہے غیر مسلموں کے اوپر اس کی بات کی. تو اپیرنٹلی ان کی بھی جو یہ پوری لیکچر تھا اس سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی. اگر پراپرٹی پہ اور پروڈیوس پہ ہی ٹیکس ہونا ہے اور وہ ٹیکس ہونا بھی فکس ہے تو ٹیکنیکلی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اور پھر کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں. انکم ٹیکس کو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بہت برا ہے. غیر مسلموں کا ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو وہ ویسے ہی بالکل فرق بات ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ان پہ نہیں ہوتی، ان پہ تو مسلمانوں پہ صرف زکوٰۃ ہے، تو ان کے اوپر تو ویسے ہی دوسرا ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے. اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ پر ٹیکس ہے، وہ بھی انہوں نے کوئی یہ ثابت نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی ٹیکس ہوتا تھا. بعد میں اگر کوئی ہوا بھی ہے ٹیکس تو اب ہمیں اس کی نوعیت کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے. اس میں صرف ایک چیز سوچنے والی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں تو ٹول ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے یہ سڑک کی مرمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یعنی وہ لوگ جو سڑک استعمال کرتے ہیں صرف ان کو دینا پڑتا ہے. اب یہ وہ والا ٹیکس نہیں ہے جو ریاست ہر شہری سے لیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں ٹول ٹیکس ہی دیتے ہیں، ہم اس کو سڑک کا خرچہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی نوعیت فرق ہے. تو اس حساب سے اگر مثلاً امپورٹ ایکسپورٹ پہ کوئی ایسا ٹیکس لیا جاتا ہو جو وہاں سے گزر کے جانے والوں سے لیا جاتا ہو، چنگی لی جاتی ہو، تو وہ اس کی نوعیت فرق ہے. جنرل پبلک کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اپیرنٹلی اسلام میں کہیں نہیں ہے، اور اس لیکچر سے وہ چیز کہیں واضح نہیں ہوتی. اس زمانے میں نا ڈاکٹر صاحب کی اور جبید احمد غامدی صاحب کی نا آپس میں بہت زیادہ اختلافات بھی تھے، تو اس سینس میں بھی تھوڑا آپ کو وہ فیل ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ٹیکس نہیں ہے تو بڑی عامیانہ سی بات ہے. کیونکہ جاوید صاحب اس زمانے میں بڑا اس کو ڈیٹیل میں کئی لیکچر دے دے کے ڈسکس کر رہے تھے کہ اسلام میں ٹیکس صرف زکوٰۃ ہے. باقی اس کی جو لاجک ہے وہ جو قرآن حدیث میں حکم ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر. یہ مثال کے طور پہ حدیث ہے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں کہ یہ جو عشور ہیں، جو ٹیکسز ہیں تجارت کے مال کے اوپر، یہ صرف یہودیوں اور نصرانیوں پر ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے. مسلمانوں پہ تو زکوٰۃ ہی ہے. یہ حدیث ہے. اس طرح پھر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو ٹیکس وصول کرتا ہے. تو ٹیکس لینے والا یعنی زکوٰۃ سے ہٹ کر ٹیکس لینے والا اگر کوئی حکمران ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ وعید ہے. اور اس طرح کی اس موضوع پہ کافی ساری حدیث ہے، اور زیادہ کلیئر بلکہ شاید ہوتی ہے یہ بات سورہ توبہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب یہ حرام مہینے گزر جائیں تو قتل کر دو مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں، یعنی جو آخری الٹیمیٹم ہو جاتا ہے، اور ان کو پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو اور ہر جگہ گھات لگا کر ان کے لیے بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز ادا کرنی شروع کر دے اور زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا. یعنی وہ مشرک جن کے لیے حکم ہے کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے، اب سرزمین حجاز پر مشرک باقی نہیں رہ سکتے، یا جلا وطن ہو جائیں یا قتل ہو جائیں. اگر وہ مسلمان ہو جائیں، توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور نماز ادا کریں گے. اور اگر وہ یہ دو کام کریں تب ان کا راستہ چھوڑ دو. اب ان کے اوپر مزید نہیں پوچھا جائے گا. آپ دیکھیں عبادات میں بھی ایسی ہے، حکومت آ کے زبردستی کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو. حکومت کسی کو زبردستی حج نہیں کروا سکتی. حکومت نماز کو زبردستی امپلیمنٹ کروائے گی، یہ ہے. اور زکوٰۃ کو حکومت زبردستی وصول کرے گی، یہ حکومت کا حق ہے. زکوٰۃ سے ہٹ کر زبردستی کوئی چیز وصول کرنا وہ حکومت کا حق نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. نماز سے اوپر کوئی عبادت ان سے زبردستی نہیں کروانی حکومتی سطح پر، اور زکوٰۃ سے بڑھ کر کوئی ٹیکس نہیں لینا حکومتی سطح کے اوپر، یہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر ان سے اپیل کی جا سکتی ہے اپنی مرضی سے وہ جتنا مرضی دے دیں. جیسے مثال کے طور پر غزوہ تبوک کے اوپر شدید فنڈز کی کمی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی
اور لوگ بے شمار پیسے لے کے آئے، حضرت عثمان بہت پیسے لے کے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے. تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا ٹیکس نہیں ملتا جو ضرورت تھی تو ڈیفینس کی ضرورت تھی تو اس کے اوپر ٹیکس نافذ کر دیا ہے. باقی یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. جس کے آپ کو کوئی آرگومنٹ اس کے مخالف ملتے ہیں میں غور کریں، نیٹ ریزلٹ پھر وہی سیم ہوگا، کیونکہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں ٹیکس دے دینا چاہیے تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے. اب حکومت زبردستی وصول کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، حکومت اس کا جا کے خود ہی پھر جواب دے گی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جو ٹیکس لیتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے، وہ پھر ان کے ذمہ ہے. ہمیں اگر مجبور ہم دینا پڑے گا تو پھر ہم دے کے جان چھوڑیں. کوشش حتی الامکان یہ کریں کہ جھوٹ نہ بولیں. اکثر جگہ ویسے ایسا ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر ممکن ہی نہیں رہتا. جتنا مرضی آپ کوشش کریں، جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ اتنی کہنے کوئرسو ہیں اور ہراسمنٹ کرتی ہیں اور کرپٹ ہیں کہ وہ اگر آپ جتنا سچ بولتے ہیں وہ آپ کو اس سے دگنا تگنا ٹیکس آپ کے اوپر لا دیتے ہیں. لیکن خیر یہ بزنس کمیونٹی والے لوگ ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوالات ہیں. جی ایت نمبر جی جی 64 جس میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ اگر وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو وہ توبہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا. اور آپ نے فرمایا کہ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اب بھی کوئی مطلب اس سے مطلب جی وہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جی کافی عرصے پہلے کہ وہ اس طرح سے تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کرام جب کبھی اس طرح کی ضرورت جیسے قحط آ گیا یا بارش نہیں ہو رہی اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دعا کرواتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے پھر ان کے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے دعا کروانے کے لیے. ایک تو اس کی اتھینٹسٹی آپ سے پتہ کرنے میں نے یہ پڑھا تھا. اور اگر یہ ایسے ہے تو پھر دیکھو جی وقت کے نبی کے پاس جانا تو سمجھ آتی ہے. چچا تھے تو اب یہ تو پھر آگے چل پڑے گا کہ پھر جب لوگ اب جاتے ہیں لوگوں پاس جا کے دعا کرواتے ہیں، اس بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں پلیز. جی ایک تو میرے خیال میں یہ حدیث غالباً اوتھینٹک ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ جا کے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں. آیت میں جو چیز ڈسکس ہو رہی تھی وہ فرق ہے، وہ ہے کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ تھوڑا سا کانٹیکٹ ڈفرینٹ ہے. however کسی سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے برگزیدہ تھے، جنرل لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ بڑے نیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. تو جا کے دعا کے لیے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کریں. اور حضور کی قبر پہ نہیں گئے، وہ حضرت چچا حضرت عباس حیات تھے ان کے پاس، جب حضور موجود تھے تو حضور کے پاس ہی جاتے تھے. اب وہ موجود نہ رہے تو بجائے ان کی قبروں پہ جا کے کوئی دعائیں کروانے کے یا مانگنے کے وہ حضرت عباس کے پاس چلے گئے. تو بالکل اسی طرح ہم اپنے مثلاً والدہ کو لوگ کہتے ہیں کہ امی جی میں جا رہا ہوں آج میری بزنس ڈیل ہے میرے لیے دعا کیجیے گا، تو بالکل کیوں نہیں، ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہونے کا چانس ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. کوئی آپ کو لگتا ہے نیک لوگ ہیں مجھ سے دعا کرتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں، ایک تو ہمارے مسجدوں میں بدعت والی دعا ہوتی ہے نا، ہر نماز میں زبردستی ہوتی ہے. جو ایکچوئل دعا نماز کے بعد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بیمار ہے، جیسے ابھی آج انہوں نے مسز بخاری کے لیے کہا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، سب سے کہا سب دعا کریں. تو کسی سے دعا کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. ایک ان کا سوال ہے کہ جی کینہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے. دیکھیں کینہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں گرج رکھنا، جس کو انگریزی میں گرج کہتے ہیں کہ وہ فلاں اتنا برا تھا اس نے میرے سے یہ برا کیا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ کینہ ہوتا ہے. تو کسی کو برا نہ سمجھنا، معاف کر دینا، یہ ہے پھر آپ نے کینہ نہیں رکھا. ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کینہ جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے تو آپ معاف کر دیتے ہو، لیکن کئی بار چیز بھولتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا بٹر ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ کینہ ہوتا ہے. if you can't forget that بٹ آپ نے معاف کر دیا اور آپ نے گرج نہیں رکھا اور آپ آگے چل پڑے زندگی میں، لیکن کئی دفعہ کچھ چیزیں نہیں بھول پاتے، تو از دیٹ کینہ آلسو؟ ہاں جی جی، وہ بھی ذرا کینہ میں ہی آتا ہے. اور جب جنت میں لوگ داخل ہونے لگیں گے نا تو ایسے لوگوں کو جن کے دل میں کینہ ہوگا روک لیا جائے گا کہ دل پہلے دھوئے جائیں گے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا.
تو ڈیلے ہو جائے گی. بھولنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, بھولنا, اگر معاف کر دیا تو بھولنا ضروری. ویسے معاف کرنا لازمی نہیں ہے. اگر کسی نے بہت زیادتی کی اور آپ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا اور میں قیامت والے دن جا کے اس سے جواب لوں گی, تو وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن کسی کو معاف کر دیا ہے اور کوشش کرنی چاہیے معاف کر دیں, بہت ڈیزائربل ہے. بالکل بالکل. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں مسز سہیل ہوں. ایکچولی was very مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں نا شروع سے کوشچن ہوا ریگارڈنگ ٹیکس اینڈ زکات. تو I had been holding many debates regarding this fact کہ میرا بھی جو لاجک کہہ رہا تھا کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا چاہیے. اس کو اگر بے شک وہ ہم سے پیسہ لیں مسلمانوں سے, بٹ دے کین rename it as zakat because we give zakat happily. میرا جو کانسیپٹ ہے کہ لوگ سارے ہی اچھے طریقے سے دیتے ہیں زکات یا دینا چاہتے ہیں. اور پھر یہ جو پلفریج یا جیسے ہائیڈنگ دا فیکٹس کا جو چانس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, تو دے ول بی گیونگ منی ہیپیلی. تو اگر یہ میرا خیال ہے سارے فورم سے سارے آپ علماء حضرات اگر یہ گورنمنٹ کو سجیشن دیں کہ اس کو آپ زکوٰۃ کے کھاتے میں ہم سے لے لیا کریں اور اس کو پلفریج کے بغیر یوٹیلائز کر لیا کریں, تو اٹ ول بی مچ بیٹر. تھینک یو. جی ہاں بالکل صحیح ہے. حکومت کو زکوٰۃ لینے کا حق ہے اور اس کو زکوٰۃ ہی لینی چاہیے اور لینی چاہیے جو وہ نہیں لیتی ہے. بات بالکل صحیح ہے. صرف سودی اکاؤنٹوں پہ زکوٰۃ لے لیتی ہے اور ڈیویڈنڈ پہ زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے. چلو ڈیویڈنڈ پہ تو ٹھیک ہے, بٹ سودی اکاؤنٹ ویسے ہی سود والا ہوتا ہے. میں اگر نیت کروں کہ جو میں ٹیکس دے رہی ہوں, میں پرسنل ایک میری سوچ ہے کہ میں یہ ٹیکس نہیں دے رہی, آئی ایم گیونگ اٹ ایز زکوٰۃ, کیونکہ حکومت کی طرف سے تو ہم پہ امپوز کیا گیا نا. تو ایز اے پرسن کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا, تو کین آئی میک اے نیت لائک دیٹ کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہی ہوں. واٹ ڈو یو سے؟ یہ جو نیت کی بات ہے, میں نے ذاتی طور پہ جتنا اس کے اوپر سوچا ہے نا, مجھے یہ چیز اپیل نہیں کی. میں اس کو سادہ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک غریب کو زکوٰۃ دینی ہے. میں نے جیب میں وہ پیسے رکھے کہ میں جا کے نا کسی غریب کو دے دوں, جو مجھے راستے میں مجھے غریب ملا نا, اور میں اس کو دے دوں گا. تو پتہ لگا میری جیب کٹ گئی. اب میری جیب کٹ گئی اور میں زیوم کر لوں کہ اچھا جیب کٹ گئی ہے تو کسی غریب نے ہی کاٹی ہوگی, کسی کو ضرورت ہی ہوگی, تو پھر میری زکوٰۃ ادا ہوگی. تو حکومت جب ہم سے زکوٰۃ کہہ کے نہیں لیتی, وہ غنڈہ ٹیکس کے طور پہ لیتی ہے, تو وہ ہے تو ٹیکس. اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل حرام کام کیا ہے اگر کوئی اس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے. مجھے پرسنلی یہ چیز کبھی اپیل نہیں کی, اس لیے حکومت جتنی ٹیکس لے جاتی ہے میں اپنی زکوٰۃ کے طور پہ علیحدہ سے کیلکولیٹ کر کے ادا کرتا ہوں, تاکہ یہ میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں پتہ لگے میری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. مجھے بالکل ایسے کہ آپ گئے, آپ نے 4 سنتیں پڑھ لی ایسا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ یار مجھے تو ضروری کام پڑ گیا, چلو جو میں نے سنتے پڑھی ہیں وہ فرض ہوگی. تو جس کی اتھارٹی ہے نا وہ نفل فرض نہیں بن سکتے جب آپ نے اوریجنل کیس وہ نہیں تھا. حکومت کی اتھارٹی ہے, وہ اس کا نام زکوٰۃ رکھ دے, یا اگر وہ جیسے ڈیویڈنڈ پہ زکوٰۃ کاٹتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہم زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کریں گے, کیونکہ وہ حکومت زکوٰۃ کہہ کے کاٹتی ہے. جب وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ لے ہی نہیں رہے, تو اب ہم خود ہی ازیوم کر لیں. یہ ہو سکتا ہے, مجھے پرسنلی اپیل نہیں کرتا. ایوری بڈی ہیز ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلف.